زمر اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا دل اب تک خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ اس ویران بلڈنگ میں اس آدمی کے چنگل سے بچی تھی، جسے کبھی وہ اپنا مجازی خدا سمجھتی تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اگر اب تم نے رونا بند نہ کیا تو تمہیں گاڑی سے نیچے اتار دوں گا۔ زیار کی بھاری آواز گاڑی میں گونجی تو زمر پوری طرح چونک گئی۔ اس نے فوراً اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے، مگر آنکھوں سے بہتے آنسو روک نہ سکی۔ زیار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب تک وہی آگ جل رہی تھی جو اس وقت بھڑکی تھی جب اس نے اس لڑکی کو ایک سنسان بلڈنگ میں کسی غیر مرد کے ہاتھوں بے بس ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی اسٹیئرنگ پر زور سے ماری۔ تم ایک بار سوچ بول دیتی تو مجھے آج پولیس اسٹیشن میں مجرم بن کر کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ تمہاری عزت بچانے گیا تھا میں محافظ کے طور پر، اور مجھے ہی وہاں مجرم بنا دیا گیا۔ اس شخص نے الٹا مجھ پر الزام لگا دیا اور تم کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ تم اس وقت بھی کچھ نہ بولی جب وہ پولیس والے زبردستی تمہارا نکاح مجھ سے کروا گئے۔ وہ غصے سے اسے گھورتا ہوا بولا، اگر چاہتی کیا ہو تو بولو، کیوں تم نے میری زندگی داؤ پر لگا دی؟ تم جانتی ہو کہ اس نکاح کو نبھانا میرے لیے کتنا مشکل ہے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ زیار مسلسل بول رہا تھا جبکہ زمر کو خاموش دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، زمر کی کانپتی آواز بمشکل نکلی۔ کس سے ڈر گئی تھی تم؟ زیار غصے سے بولا، اس کمینے سے یا پھر پولیس والوں سے؟ زمر خاموش رہی اور پھر دھیرے سے بولی، دونوں سے۔ گاڑی اچانک جھٹکے سے رک گئی تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ زیار نے غصے سے گاڑی سائڈ پر لگائی اور اس کی طرف مڑا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ آج تمہیں بتانا پڑے گا کہ جب بات عزت پر آتی ہے تو عورت کس قدر بہادر بن جاتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اس کی طرف بڑھا تو زمر کی چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز پلیز نہیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں، پلیز سوری، مجھے معاف کر دیں۔ زمر زیار کا بازو پکڑتے ہوئے ڈرتے ڈرتے بولی تھی، جس پر زیار کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کی نظریں اپنی بازو پر پڑے زمر کے کانپتے ہاتھوں پر ٹک گئی۔ پل بھر کے لیے اس کے چہرے کا غصہ جیسے کہیں غائب ہو گیا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شاید پہلی بار اس سے نہیں بلکہ دنیا سے ڈر رہی تھی۔ زیار نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑایا، دروازہ بند کیا اور واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھو۔ زمر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے الفاظ پہلے سے کہیں زیادہ دھیمی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا زمر، وہ دوبارہ اس کی طرف مڑا تھا، میں تمہیں تمہارے گھر واپس چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے سب سے پہلے اپنے گھر جا کر گھر والوں کو اس نکاح کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اگر میں تمہیں یوں اچانک وہاں لے گیا تو بہت کچھ بگڑ سکتا ہے، اس لیے تمہیں بھی اس نکاح کو خفیہ رکھنا ہوگا، سمجھی تم؟ زیار کی بات سن کر زمر نے آہستہ سے سر ہلایا اور پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زمر گھر پہنچی تو اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی چچی اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ کہاں تھی تم؟ تمہارا فون کیوں بند تھا؟ بولو، جواب دو، اور یہ کیا حولیہ بنا رکھا ہے اپنا؟ زمر نے نظریں چرا لی۔ وہ چچی، میں بائک پر بیٹھی تھی تو چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زمر اٹکتے ہوئے بولی تھی، جس پر اس کی چچی نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک گھورا، پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں تمہاری؟ کس کے ساتھ رنگ رلیاں بنا کر آ رہی ہو؟ چچی کی بات سن کر زمر نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ چچی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ زمر کے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا تھا، مگر اپنی چچی کے برتاؤ سے واقف ہونے کی وجہ سے وہ خاموش رہی اور نظریں جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کرتی اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے رونے لگی۔ آج ایک ہی دن میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ جس شخص کو وہ اپنا ہونے والا شوہر سمجھتی تھی، وہی اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کر چکا تھا، اور جس شخص سے وہ ڈرتی تھی، وہی آج اس کا شوہر بن چکا تھا۔ دوسری طرف زیار اپنے گھر پہنچا تو پورا گھر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے والد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جبکہ اس کی ماں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھے تم؟ اس کے والد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ زیار خاموشی سے اندر آیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہیں نہیں، ایک دوست کے ساتھ گیا تھا، وہاں دیر ہو گئی، اس لیے جلدی گھڑی واپس نہیں آ سکا۔ زیار کی سنجیدہ آواز سن کر اس کی ماں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے زیار بیٹا، تم اس سے پہلے کبھی اتنی سنجیدہ نہیں لگے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی ماں، سب ٹھیک ہے۔ زیار، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری لندن کی فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، اور تم اب اس وقت گھر آ رہے ہو۔ زیار نے اپنے والد کی بات سنی تو اسے اچانک یاد آیا کہ آج اس کی لندن کی فلائٹ تھی، مگر زمر کے معاملے میں الجھنے کی وجہ سے وہ جیسے سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی،
اسے زمر کا روتا ہوا چہرہ یاد آیا تھا، اس کے کانپتے ہاتھ یاد آئے، اس کی ڈری ہوئی آواز یاد آئی۔ میں ڈر گئی تھی۔ زیان نے بے اختیار اپنی مٹھی بھیج لی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پیکنگ کر لیتا ہوں۔ سب کچھ ویسی بھی پیک ہے، پھر اب نکلتے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے اپنا بیگ اٹھایا، مگر اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جہاں کچھ دیر پہلے زمر نے خوف سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر جھنجھلا کر اس نے نظریں پھیر لی۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور بیگ اٹھا کر نیچے آ گیا۔ گھر والوں سے رخصت ہو کر وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا۔ اس لمحے سے بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اپنے اور زمر کے نکاح کی بات کرنے آیا تھا۔ زیار لندن پہنچنے کے بعد اپنی مصروفیات میں ایسا الجھا کہ زمر کا خیال بھی اس کے ذہن سے آہستہ آہستہ نکلنے لگا۔ صبح سے رات تک میٹنگز، فائلیں، نئے لوگ اور نئی جگہ، ان سب نے اسے مکمل طور پر مصروف کر دیا تھا۔ دوسری طرف زمر کی زندگی دن بدن مزید مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا سابقہ منگیتر بار بار اس کے گھر آنے لگا تھا، کبھی دروازے کے باہر کھڑا ہو کر اسے گھورتا رہتا، کبھی اس کے فون پر مسلسل کالز کرتا، تو کبھی زمر کی چچی جان بوجھ کر اسے کسی نہ کسی بہانے بھیج دیا دیتی تاکہ وہ راستے میں اس سے مل سکے۔ زمر ہر طرح اور ہر بار اس سے بچنے کی کوشش کرتی۔ اس کا دل خوف سے کانپنے لگتا تھا، مگر وہ ہمت کر کے خود کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتی رہتی۔ ایک دن اس کی چچی نے اسے بازار سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا۔ زمر جانتی تھی کہ اس کا گھر سے باہر قدم نکلنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا سابقہ منگیتر راستے میں ضرور ملے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بازار سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ زمر کا دل زور سے دھڑکا کیونکہ گاڑی میں اس کا سابقہ منگیتر بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑی میرا ہاتھ، زمر خوف سے بولی۔ ورنہ کیا کرو گی؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ اس بار کس کو بلاؤ گی؟ پہلے تو وہ زیار تھا، اب وہ بھی تمہیں چھوڑ کر باہر چلا گیا ہے۔ خوف کے مارے زمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا زمر۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے اس کا بازو زور سے دبا رہا تھا۔ اسی وقت سامنے سے کسی بائک والے نے ہارن دیا تو وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا۔ زمر نے موقع دیکھا اور فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر بھاگ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کے ہاتھ اب تک کانپ رہے تھے، مگر ابھی وہ خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی کہ اس کی چچی غصے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کہاں تھی تم؟ اور یہ سامان کہاں ہے؟ زمر نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ سامان گر گیا۔ گر گیا؟ چچی کی آواز بلند ہوئی۔ کہاں گر گیا؟ زمر نے نظریں جھکا لی۔ رستے میں۔ اس کی بات سن کر چچی کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ اس کے قریب آئی اور زور سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے، 2 گھنٹے سے باہر گئی ہوئی ہوں اور کہہ رہی ہوں سامان گر گیا۔ بازار گئی تھی یا کسی عاشق سے ملنے؟ زمر نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ چچی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر بتاؤ اتنی دیر کیوں لگائی؟ مگر زمر کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ ابھی بلاتی ہوں میں تمہارے منگیتر کو، پھر وہی فیصلہ کرے گا تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جلدی سے نکاح کر کے تمہیں اپنے گھر لے جائے، کم از کم ہماری جان تو چھوٹے گی۔ زمر نے خوف سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں چچی پلیز چپ! چچی غصے سے چیخیں۔ پتہ نہیں اس نے تم میں ایسا کیا دیکھ لیا کہ ہر وقت تمہارے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ صحیح ہے، جلدی اس گھر سے نکلو گی تو ہماری جان کو بھی سکون ملے گا۔ وہ غصے سے اسے دھکا دے کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ زمر زمین پر گری بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے دفاع میں کچھ بول سکتی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد چچی دوبارہ کمرے میں آئی۔ یہاں بیٹھ کر اپنے مرنے کا غم بنا رہی ہو؟ اٹھو اور جا کر کچن سنبھالو، دوپہر کے لیے کچھ اچھا بناؤ، آج مہمان بھی آنے والے ہیں۔ زمر نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے اور بھاری قدموں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زمر خاموشی سے سب کے سامنے چائے اور کھانا رکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جبکہ چہرہ فکر اور پریشانی سے سفید پڑا ہوا تھا۔ مہمان اصل میں اس کے سابقہ منگیتر کے گھر والے تھے۔ اس کی چچی نے جان بوجھ کر انہیں بلایا تھا تاکہ ان سے رخصتی کی بات ہو سکے۔ زمر جلدی سے چائے رکھو اور یہاں بیٹھو، چچی جان نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو زمر خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، زمر کی ہونے والی سانس بولی تھی۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ ابھی ہمارے گھر آ جائے۔ تو پھر کب کریں ہم رخصتی؟ چچی فوراً بولی۔ دیکھیں بہن، آپ کو تو ہمارے حالات کا پتہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد رخصتی ہو جائے۔ جی ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اگلے ہفتے ہی چلے لے جائیں اسے۔
وہ لوگ آپس میں باتیں طے کر رہے تھے جب اچانک زمر بولی، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی چچی فوراً غصے سے اسے گھورنے لگی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ زمر خاموش ہو گئی۔ وہ کسی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ پہلے ہی زیار کے نام کا نکاح پڑھ چکی ہے۔ بولتی کیوں نہیں؟ چچی غصے سے بولی، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے سابقہ منگیتر نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اتنی بھی کیا ضد ہے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو میرے گھر ہی آنا ہے تمہیں، پھر نکاح کرنے میں کیا برائی ہے؟ ویسے بھی ہماری منگنی کو بہت وقت ہو گیا ہے، اب تو رخصتی ہو ہی جانی چاہیے۔ زمر کے ہاتھ خوف سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اس کے سابقہ منگیتر ماں نے نرمی سے زمر کی طرف دیکھا۔ دیکھو بیٹا، ہمارے گھر میں تمہیں کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم سکون سے رہو گی۔ زمر کچھ کہنا چاہتی تھی مگر چچی کے غصے کے آگے وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی، اور یوں زمر کی رخصتی اگلے ہفتے پر طے کی گئی تھی۔ زمر پوری رات بے چین رہی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ زیار کو فون کرے، اسے سب کچھ بتائے، مگر وہ ہمت نہ کر سکی۔ آخر کار اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح سب کے اٹھنے سے پہلے زمر اپنا ضروری سامان باندھ کر وہاں سے نکل گئی۔ جب گھر والوں کو زمر کے گھر میں موجود نہ ہونے کا پتہ چلا تو گھر میں جیسے طوفان آ گیا۔ اس کے سسرال والے بھی پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی مگر چچی کی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو خوش تھی کہ زمر ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ اب زمر کا گھر اور جائیداد سب ان کے قبضے میں آ چکی تھی اور انہیں یہ خوف بھی نہیں رہا تھا کہ کبھی زمر واپس آ کر سب کچھ ان سے چھین لے گی۔ دوسری طرف زمر یہاں وہاں بھٹکتی رہتی۔ وہ کام کی تلاش میں گھر گھر کے دروازے بجاتی مگر اسے کہیں کام نہیں ملتا تھا۔ اگر کہیں کام ملتا بھی تو لوگوں کی ہولناک نظریں اس کی روح کو کانپنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ سارا دن زمر کام کر کے بھٹکتی رہتی اور رات کو کسی نہ کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتی۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت زمر پھر سے کام کی تلاش میں سڑکوں پر بھٹک رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ کئی دنوں سے بھوکی رہنے کی وجہ سے وہ شدید کمزوری کا شکار ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد زمر کو ہوش آیا تھا تو اس نے اپنے سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کو بیٹھا دیکھا۔ زمر نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ؟ عورت نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، تو میری گاڑی کے سامنے آ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ زمر نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ معافی کی ضرورت نہیں ہے، عورت محبت سے بولی۔ مجھے بتاؤ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ زمر خاموش رہی مگر پھر نہ جانے کیوں اس نے اس عورت کو سب کچھ بتا دیا۔ اپنی چچی کا ظلم، سابقہ منگیتر کی زبردستی، اپنا گھر چھوڑنا، بھوک، بے بسی، سب کچھ۔ زمر کی بات سن کر عورت نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، تم میرے ساتھ میرے گھر چل سکتی ہو۔ زمر نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں اکیلی رہتی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو مجھے بھی سہارا مل جائے گا اور تمہیں بھی۔ زمر خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ میرا نام فیرا ہے، وہ عورت مسکرا کر بولی، اور اب سے تم اکیلی نہیں ہو۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید پہلی بار کسی نے اسے بوجھ نہیں بلکہ سہارا سمجھا تھا۔ زرار فرح کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ فرح کا چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا جہاں سکون تھا، اپنائیت بھی، اور سب سے بڑھ کر محبت بھی تھی۔ صبح ہوتے ہی زمر گھر کے کاموں میں فرح کا ہاتھ بٹانے لگتی تھی۔ کبھی وہ ناشتہ بناتی تو کبھی گھر صاف کرتی، کبھی فرح کے ساتھ بازار چلی جاتی۔ فرح اکثر محبت سے اسے دیکھتی اور مسکرا دیا کرتی تھی۔ فرح کا ساتھ ملنے پر زمر بھی اب کھلی کھلی سی رہتی تھی۔ اب اس کے اندر وہ خوف اور ڈر نہیں تھا جو پہلے والی زمر کے اندر رہتا تھا۔ اکثر جب کبھی تنہا بیٹھی ہوتی تو زمر کو زیار کا خیال ستانے لگتا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ زیار نے اسے بیچ راہ میں چھوڑ دیا، مگر پھر وہ اپنی سوچوں کو جھٹک دیتی اور خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیتی۔ یوں ہی ایک دن ناشتے کی میز پر بیٹھے زمر نے آہستہ سے کہا، آنٹی، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ فرح نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نوکری؟ مگر کیوں بیٹا، میرے پاس سب کچھ ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑنے دوں گی، تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ ضرورت پیسوں کی نہیں آنٹی، بس دل بہلانے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ہر وقت انہی باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، دل کو سکون نہیں ملتا۔ فرح نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، مگر اپنا بہت خیال رکھنا، یہ باہر کی دنیا ہے، بہت ظالم ہے، تمہیں ڈرپوک زمر نہیں بہادر زمر بن کر جینا ہے۔ یہ سن کر زمر ہلکا سا مسکرا دی۔ اگلے دن زمر نے خود کو مکمل نقاب میں چھپا لیا تاکہ اسے کوئی بھی پہچان نہ سکے۔ پھر وہ روز مختلف جگہوں پر جاتی، انٹرویوز دیتی،
فارم بھرتی مگر کہیں سے بھی امید نہیں ملتی تھی، مگر پھر بھی زمر نے ہار نہیں مانی۔ وہ 2 دن بعد خود کو ایک نئے راستے پر ڈالتی چلی گئی تھی، اور پھر ایک دن شہر کی سب سے بڑی کمپنی ZM انڈسٹریز میں اس کو انٹرویو کے بعد اسے نوکری مل گئی۔ وہ خوشی خوشی ہاتھ میں لیٹر لیے گھر واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں کئی دنوں بعد چمک تھی۔ آنٹی، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ فرح نے فوراً سے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے پتا تھا، تم بہت بہادر ہے۔ دوسری طرف کئی مہینے گزر چکے تھے۔ زیار اب بھی لندن میں تھا اور اپنے بزنس کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جا رہا تھا۔ ایک شام وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کلب میں بیٹھا ہوا تھا۔ سب ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، مگر زیار ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ یار زیار، تجھے کیسی لڑکی پسند ہے؟ اس کے ایک دوست نے شرارت سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ زیار کچھ کہتا، دوسرا دوست ہنس پڑا۔ ارے چھوڑو بھی، تم کس بورنگ انسان سے یہ سوال کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے زیار کو لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسے تو صرف اپنی بزنس سے محبت ہے۔ دوسرے دوست کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ تبھی اچانک زیار کے کانوں میں ایک نام پکارا۔ زمر، کہاں جا رہی ہو تم؟ زیار نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی جانی پہچانی تصویر ہو، مگر پھر اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ یہ وہ نہیں ہے جسے وہ سمجھ رہا تھا، یہ کوئی اور تھی، اور وہ کوئی اور نہیں زمر تھی۔ مہینوں بعد زیار کو زمر یاد آئی تھی۔ اس سے کیا گیا نکاح، اس کی حفاظت اور سب کچھ زیار کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ کیسے ڈر کے مارے زمر اس کے سائے میں پناہ چاہتی تھی، مگر وہ کہاں ہے، وہ کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ سوچ کر ہی زیار کو لگا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ ڈرپوک سی لڑکی جو پہلی ہی نظر میں زیار کو اپنی سی محسوس ہوئی تھی، مگر شاید وہ پہلی نظر کو بھول چکا تھا۔ وہ اتنا بزنس میں مصروف ہو گیا تھا کہ سب کچھ بھول گیا۔ زیار گہری سوچوں میں گم تھا۔ اسے اپنے دوستوں کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا۔ رات گئے اپنے گھر پہنچ کر اس نے فوراً اپنے خاص آدمی کو فون کیا۔ میں تمہیں ایک لڑکی کی تصویر بھیج رہا ہوں، مجھے اس کے بارے میں ہر حال میں پتہ چاہیے۔ وہ جہاں بھی ہے، جیسے بھی ہے، سب کی سب انفارمیشن مجھے جلد از جلد چاہیے۔ زیار نے اپنے موبائل میں لگی وہ تصویر بھیجی تھی جس میں وہ اور زمر پولیس اسٹیشن میں موجود تھے جس وقت ان کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ اگلے کئی ہفتوں تک اس کا آدمی زمر کے بارے میں معلومات جمع کرتا رہا، مگر اسے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اور پھر تقریباً 2 مہینے بعد اسے حقیقت کا پتہ چلا کہ زمر کو اس کے گھر والوں نے نکال دیا تھا۔ کس وجہ سے نکالا تھا، یہ وجہ بھی اسے بتا دی گئی تھی۔ وہ کئی دن سڑکوں پر بھٹکتی رہی تھی۔ اس کے بعد اچانک وہ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا، نہ وہ کسی یتیم خانے میں تھی، نہ ہی کسی پناہی ادارے میں۔ زیار کے ہاتھ سے پکڑا گلاس زور سے ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار پچھتاوا اترا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا، وہ آہستہ سے بولا۔ مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی، نہ جانے وہ کہاں کس حال میں ہوگی۔ اس سے تو زمانے کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ اسی لمحے زیار نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس چلا جائے گا۔ چند دن بعد زیار نے اپنا سارا بزنس سمیٹ کر پاکستان شفٹ کر دیا۔ پاکستان آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو ایک ہی کام پر لگا دیا۔ مجھے زمر کو ڈھونڈ کر دو، ہر حال میں، چاہے تمہیں اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ زیار کے آدمی ہر جگہ پھیل گئے، اس کے پرانے گھر کے آس پاس، اس کے کالج میں، اس کے محلے میں، حتیٰ کہ ہسپتالوں اور یتیم خانوں تک میں، مگر زمر کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ زمر کو تو جیسے زمین نکل گئی تھی۔ سال گزرتے گئے مگر زیار کو زمر نہ ملی، اور زیار دل ہی دل میں روز پچھتاوے میں جیتا رہا۔ زیار کو پاکستان آئے 1 سال سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر اسے اب تک زمر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا تھا۔ دوسری طرف زمر بھی ZM انڈسٹریز میں پوری دلجمی سے کام کرتے ہوئے سب کو اپنی صلاحیتوں سے بولنے پر مجبور کر چکی تھی۔ ایک صبح زمر کو کمپنی کے اسٹاف نے بتایا کہ کمپنی کا اصل مالک واپس آ رہا ہے، جن کے لیے ایک ویلکم پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے، اور وہاں پورے اسٹاف کا ہونا ضروری ہوگا۔ زمر کو بھی وہاں لازمی آنا تھا۔ یہ سن کر زمر نے خاموشی سے سر ہلایا، اور وہاں رات کے کھانے کی میز پر زمر خاموش بیٹھی تھی۔ فرح بیگم نے فوراً اس کے چہرے کی اداسی محسوس کر لی۔ کیا ہو بیٹا، آج تمہیں بہت خاموش لگ رہی ہو؟ زمر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے کہا، آنٹی، آج کمپنی میں سب لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے۔ فرح نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کہہ رہے تھے کمپنی کے اصل مالک واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے ویلکم پارٹی رکھی گئی ہے، اور پورے اسٹاف کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ فرح نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر زمر نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ فرح چونک گئی۔ کیوں؟ زمر نے نظریں جھکا دی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔
جیسے میری زندگی کا کوئی پرانا سایہ دوبارہ میرے سامنے آنے والا ہے۔ فرح چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ زمر کے دل کا خوف سمجھ سکتی تھی۔ زمر نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ کھویا تھا کہ اب وہ ہر نئے موڑ سے ڈرنے لگی تھی۔ بیٹا، ہر جگہ سے بھاگنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، فرح نے نرمی سے کہا۔ اگر تم ہر اس جگہ سے ڈر کر بھاگو گی جہاں تمہیں اپنا ماضی یاد آئے تو پھر تم کبھی اپنی زندگی سکون سے نہیں گزار پاؤ گی۔ زمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مگر آنٹی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ فرح نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کس بات کا ڈر؟ زمر نے آہستہ سے کہا۔ کہیں میرا ماضی میرے سامنے نہ آ جائے۔ فرح نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو آنے دو، کب تک بھاگو گی؟ ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے خوف کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ زمر خاموشی سے فرح کی بات سنتی رہی۔ اور ویسے بھی، فرح ہلکا سا مسکرائی، تم اب وہ پرانی ڈرپوک زمر نہیں رہی، تم اب بہت مضبوط ہو گئی ہو۔ زمر نے نظریں جھکا لی۔ فرح کی باتیں اس کے دل کو تھوڑا حوصلہ دے رہی تھی۔ تم پارٹی میں جاؤ گی، فرح نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور پورے اعتماد کے ساتھ جاؤ گی۔ زمر نے ہلکے سے سر ہلا دیا، مگر نہ جانے کیوں اس رات اسے دیر تک نیند نہیں آئی۔ بار بار اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جنم لے رہا تھا۔ فرح بیگم کے بہت سمجھانے پر زمر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہیڈ آفس میں اس وقت غیر معمولی مصروفیت تھی۔ پورا آفس سجا ہوا تھا، ہر طرف صفائی، کولیگز تیار تھے اور ہر طرف شور تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے یہی بات کر رہے تھے کہ آج کمپنی کے اصل مالک واپس آ رہے ہیں۔ زمر اپنی ڈیسک پر بیٹھی فائلز ترتیب دے رہی تھی جب اس کی کولیگ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ زمر، تمہیں کانفرنس ہال میں بلایا ہے، پورے اسٹاف کو وہاں جمع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ زمر نے ہلکا سا سر ہلایا اور اپنی فائلز اٹھا لی۔ وہ ہمیشہ کی طرح نقاب میں تھی۔ پچھلے کئی مہینوں میں اس نے کبھی کمپنی کے اصل مالک کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ بزنس میں مصروف ہوتے تھے اور آن لائن میٹنگز کرتے رہتے تھے۔ کانفرنس ہال میں پہنچتے ہی زمر نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے ہی کافی لوگ موجود تھے۔ سب ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سنا ہے بہت سخت مزاج ہے، میں نے سنا ہے بہت ہینڈسم ہے اور بہت امیر بھی۔ زمر ان لوگوں کی سرگوشیاں سن سکتی تھی جو آفس کے مالک کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ زمر خاموشی سے سب سے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں فائلز تھیں اور نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اچانک پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ دروازہ کھلا، سب لوگ احترام میں سیدھے ہو گئے۔ زمر نے بھی بے ساختہ نظریں اٹھائیں اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے فائلز زمین پر گر گئیں۔ اس کے سامنے زیار کھڑا تھا۔ کئی مہینوں بعد وہ رہی روبدار شخصیت، وہی گہری نظریں، وہی سخت چہرہ۔ زمر کو لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر سہم سی گئی۔ دوسری طرف زیار کی نظریں پورے ہال میں گھومتی اور اچانک زمر پر جا کر رک گئی تھی۔ نقاب میں چھپی وہ لڑکی جس کے ہاتھ سے فائلز گری تھی، جس کے کانپتے ہوئے ہاتھ نہ جانے کیوں اسے عجیب سا احساس دلا رہے تھے۔ زیار چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا مگر پھر خود کو سنبھال کر آگے بڑھ گیا۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے مائک ہاتھ میں لیا اور سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، السلام علیکم۔ اس کی بھاری آواز پورے ہال میں گونجی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ مجھے اپنی کمپنی میں لاپرواہی، جھوٹ اور دھوکہ بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ چند لمحے رکا اور پھر بولا، میں آپ لوگوں سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ میری کمپنی کے ساتھ جڑے رہیں گے اور ZM انڈسٹریز کو کامیابی کی بلندیوں تک لے کے جائیں گے، اور میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ سب خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے، جبکہ زمر کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ زیار اسے نہ پہچانے۔ آج سے میں خود کمپنی کے تمام معاملات دیکھوں گا۔ زیار کی بھاری آواز ایک بار پھر ہال میں گونجی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے زیار کی نظریں دوبارہ زمر پر جا کر رک گئی۔ وہ اب بھی سب سے پیچھے کھڑی تھی، سر جھکا ہوا، کانپتے ہاتھ اور دل میں نہ جانے کتنے خوف لیے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سب لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ زمر بھی جلدی سے نکلنا چاہتی تھی مگر اسی جلدی میں اس کے ہاتھ سے ایک بار پھر فائل زمین پر گر گئی۔ کاغذات پورے فرش پر بکھر گئے۔ وہ گھبرا کر نیچے جھکی اور جلدی جلدی کاغذات اٹھانے لگی۔ تب ایک مضبوط ہاتھ نے ایک کاغذ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ زمر کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ وہ زیار تھا۔ اپنا کام سنبھال کر کیا کریں اور آپ کو یہاں کسی بھی طرح خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نرم لہجے کو سن کر زمر کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ جی سر، وہ دھیمی مگر اٹکتی ہوئی آواز میں کہہ کر جلدی سے
کاغذات پکڑتی وہاں سے نکل گئی۔ ضیاء نے جیسے ہی اس کی آواز سنی وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ آواز نہ جانے کیوں اسے بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے زمر کو دیکھتا رہا مگر زمر فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ ضیاء وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ نہ وہ اس کا چہرہ دیکھ پایا تھا نہ پہچان پایا تھا، مگر پھر بھی اسے اس وجود سے ایک انفرادیت بھرا احساس محسوس ہوا تھا۔ ضیاء اپنے کیبن میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، فائلیں پڑی تھیں، فون مسلسل بج رہا تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں وہی نقاب والی لڑکی آ رہی تھی، وہی کانپتی آواز، وہی جھکی ہوئی نظریں، وہی خوف۔ جی سر۔ ضیاء نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لی۔ یہ آواز وہ اسے کہیں نہ کہیں پہلے ضرور سن چکا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے خاص آدمی اندر آئے۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ ضیاء نے فوراً سیدھا ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹھو، مجھے زمر کے بارے میں بتاؤ، کیا پتہ چلا؟ اس کے آدمی نے چند لمحے فائل پر نظر ڈالی پھر بولا، سر پوری طرح تو کچھ معلوم نہیں ہوا مگر اتنا پتہ چلا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ رہتی ہیں۔ ضیاء کی نظریں فوراً اس کے چہرے پر جم گئی۔ کس عورت کے ساتھ؟ سر نام فرح ہے، درمیانی عمر کی عورت ہے اور زمر کافی عرصے سے اسی کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ ضیاء چند لمحے خاموش رہا پھر اس نے دوبارہ پوچھا، اور سر وہ کسی کمپنی میں کام بھی کرتی ہیں مگر کمپنی کون سی ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ معلومات نہیں ہو سکی۔ ضیاء کی بھویں سکڑ گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی وہی نقاب والی لڑکی آ گئی، وہی کانپتی ہوئی آواز، وہی جھکی ہوئی نظریں، وہی ڈرا ہوا وجود۔ کیا تم لوگوں نے اس کی تصویر، ایڈریس کچھ بھی معلوم نہیں کیا؟ سر ابھی تک صرف اتنا ہی پتہ چل سکا ہے، واقعی ہم لوگ مزید معلومات نکال رہے ہیں۔ ضیاء نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ تم لوگ ایک لڑکی کا پتہ نہیں لگا سکتے؟ اتنے سال ہو گئے اور تم اب تک صرف اتنا معلوم کر سکے ہو کہ وہ کسی فرح نام کی عورت کے ساتھ رہتی ہے؟ سر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ضیاء نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ کوشش کافی نہیں ہے، مجھے زمر چاہیے ہر حال میں۔ اس کے آدمی نے فوراً سر جھکا لیا۔ جی سر۔ وہ سب وہاں سے نکل گئے مگر ضیاء کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ کسی عورت کے ساتھ رہتی ہے، کسی کمپنی میں کام کرتی ہے۔ نہ جانے کیوں فوراً اس کے ذہن میں وہی نقاب والی لڑکی آ گئی، وہی خوفزدہ انداز، وہی کانپتی ہوئی آواز، وہی نظریں۔ ضیاء نے فوراً انٹرکام اٹھایا۔ اس سے کہو ابھی میرے کیبن میں آئے۔ چند منٹ بعد HR مینیجر اس کے سامنے موجود تھا۔ جی سر، مجھے اس نئی لڑکی کی فائل چاہیے۔ نام؟ زمر۔ مینیجر نے فوراً سر ہلایا۔ جی سر ابھی بھیجتا ہوں۔ کچھ دیر بعد فائل ضیاء کے سامنے پڑی تھی۔ اس نے فوراً فائل کھولی۔ نام زمر، کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، ایڈریس۔ ضیاء کی نظریں ہر چیز پر گئیں مگر جیسے اس نے تصویر والی جگہ دیکھی تو وہاں کچھ بھی واضح نہیں تھا، کیونکہ زمر نے کمپنی جوائن کرتے وقت نقاب میں تصویر دی تھی جس میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ضیاء نے جھنجھلا کر فائل بند کر دی۔ آخر تم ہو کون؟ وہ بڑبڑایا۔ سارا دن وہ اسی سوچ میں الجھا رہا، کبھی فائل کو دیکھتا، کبھی اسے یاد آتا کہ کیسے وہ اس کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، میٹنگز، فائلیں، پروجیکٹس، لوگوں سے بات چیت، مگر نہ جانے کیوں ہر کچھ دیر بعد اس کے ذہن میں وہی لڑکی آ جاتی۔ رات کو وہ گھر جانے کے بجائے گاڑی لے کر شہر کی سڑکوں پر نکل گیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، کبھی سڑکیں، کبھی پارک، کبھی بازار، ہر جگہ اسے لگتا جیسے کہیں نہ کہیں زمر موجود ہے۔ ایک پارک کے باہر اس نے دیکھا کہ ایک ڈری ہوئی سی لڑکی جلدی جلدی چل رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک لڑکا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھتے اسے فوراً زمر یاد آ گئی، وہی خوف، وہی بے بسی، وہی کانپتی ہوئی لڑکی۔ اس نے بے اختیار گاڑی روک دی اور چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے بہت غلط کیا، وہ آہستہ سے بولا۔ مجھے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ رات کافی دیر سے وہ گھر واپس پہنچا تو پورا گھر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے والد، والدہ اور بھابھی موجود تھی۔ تمہیں پتہ ہے وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس کے والد نے سخت لہجے میں کہا۔ ضیاء خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی والدہ نے فوراً اس کے چہرے کی تھکن محسوس کی۔ کیا ہو بیٹا، تم پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں ماں، اس کی بھابھی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب آپ لوگ بھی ضیاء کی شادی کروا دیں، شاید پھر یہ اتنا سنجیدہ نہ رہے۔ ضیاء نے فوراً نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ اس کے والد نے فوراً پوچھا۔ تمہاری عمر ہو رہی ہے، کاروبار بھی سنبھال لیا، گھر بھی سنبھال لیا، اب شادی بھی کر لو۔ میں نہیں کر سکتا۔ وجہ؟ ضیاء چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی بھابھی نے نرمی سے کہا، کوئی پسند ہے کیا؟ ضیاء نے آہستہ سے نظر جھکا لی۔
پہلے سے نکاح کر چکا ہوں۔ اس کی بات سن کر پورے گھر جیسے ساکت رہ گیا۔ کیا؟ اس کے والد غصے سے کھڑے ہو گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تقریباً گر گیا۔ زیارہ بیٹا، یہ کیسا مذاق ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ ایک لڑکی کو بچانے گیا تھا، کیسے وہاں الٹا اس پر الزام لگا دیا گیا تھا، کیسے پولیس والوں نے زبردستی ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا، کیسے وہ لڑکی خوفزدہ تھی، کیسے وہ اسے اس کے گھر چھوڑ کر آیا اور پھر لندن چلا گیا۔ میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر لندن جانے کی جلدی میں پھر بزنس میں ایسا الجھا کہ سب کچھ رہ گیا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ زیار نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ مجھے نہیں پتا۔ کیا مطلب تمہیں نہیں پتا؟ اس کے والد غصے سے بولے۔ تم اپنی بیوی کو ایسے چھوڑ کر چلے گئے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس لڑکی نے کن حالات کا سامنا کیا ہوگا؟ زیار خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کی بھابھی نے افسوس سے سر ہلایا۔ آپ نے اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا زیار۔ وہ پہلی ڈری ہوئی تھی، اکیلی تھی، اور آپ اسے اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ نہ جانے وہ اس وقت کس حال میں ہوگی۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں ماں، زیار نے دھیرے سے کہا۔ پچھلے 1 سال سے میں صرف اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو پھر جلدی ڈھونڈو اسے، اس کی ماں فوراً بولی۔ وہ لڑکی اس گھر کی بہو ہے، میں اسے ہر حال میں اپنے گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بھابھی نے بھی فوراً ان کی بات کی تائید کی۔ جی بالکل، جس حال میں بھی ہے، جیسے بھی ہے، اسے واپس لے کر آئے، اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کے والد نے بھی گہرا سانس لیا اور نسبتاً نرم لہجے میں بولے۔ غلطی تم سے ہوئی ہے زیار، اس لیے اسے ٹھیک بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ اگر وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے تو پھر اسے اس کا حق دو۔ زیار نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر وہی نقاب والی لڑکی آ گئی۔ وہی کانپتی ہوئی آواز، وہی ڈری ہوئی آنکھیں، وہی وجود۔ نہ جانے کیوں اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس لڑکی کا زمر سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ شاید وہ زمر ہی ہو یا شاید نہیں، مگر ایک بات طے تھی، وہ اب زمر کو ہر حال میں ڈھونڈ کر رہے گا، چاہے اسے پوری دنیا ہی کیوں نہ چھاننی پڑے۔ صبح زیار آفس پہنچا تو اس نے فوراً HR مینیجر کو زمر کو اپنے کیبن میں بھیجنے کا کہا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ایک نرم و نازک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں آئی کم ان سر؟ یہی آواز تھی، وہی آواز جسے سن کر وہ ہر بار چونک جاتا تھا۔ کم ان۔ زمر آہستہ آہستہ اندر آئی، نقاب میں چھپا چہرہ، جھکی ہوئی نظریں اور ہاتھوں میں پکڑی ہوئی فائل۔ زیار چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ زمر خاموشی سے بیٹھ گئی، جبکہ بے چینی سے اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ آپ یہاں کب سے کام کر رہی ہیں؟ زیار نے اچانک پوچھا۔ زمر چونک گئی۔ جی تقریباً 1 سال سے۔ اور اس سے پہلے؟ اس سے پہلے میں کچھ نہیں کرتی تھی۔ کہاں رہتی ہو؟ زمر نے فوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر اگلے لمحے نظریں جھکا لی۔ سر آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زیار اپنی کرسی سے تھوڑا سا آگے ہوا اور گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ مجھے لگتا ہے میں تمہیں پہلے سے جانتا ہوں۔ زمر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں سر، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ غلط فہمی؟ زیار اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اگر یہ غلط فہمی ہے تو پھر تمہاری یہ آواز مجھے اتنا بے چین کیوں کر دیتی ہے؟ کیوں یہ آواز مجھے اتنی جانی پہچانی لگتی ہے؟ زمر نے گھبرا کر اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر لی۔ سر مجھے دیر ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں؟ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اگلی لمحے زیار کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ 1 منٹ۔ زمر نے بے چینی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک آخری سوال۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ یہ سوال سنتے ہی زمر کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل تقریباً گرنے لگی، مگر اگلی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور فائل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جی نہیں سر۔ زیار کی نظر اس کے چہرے پر جم گئی۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، زمر جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ اور اس دن کے بعد سے زیار زمر کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ پچھلے 1 سال سے تلاش کر رہا ہے، مگر زمر اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہونے دے رہی تھی۔
زمر میٹنگ روم سے باہر نکلی، اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زیار نے صرف اس کی آواز نہیں بلکہ اس کے دل کا خوف بھی پڑھ لیا ہو۔ وہ سیدھا واش روم میں گئی اور دروازہ بند کرتے ہی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ یا اللہ، اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو؟ اس نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ابھی تک اس کے ہاتھ زیار کے سوال پر لرز رہے تھے۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ یہ الفاظ مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ رات آ گئی جب زبردستی اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ خوف، بے بسی، آنسو، سب کچھ زمر کو پھر سے لرزا گیا۔ زمر نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نہیں، وہ مجھے نہیں پہچان سکتا۔ ادھر زیار اپنے کیبن میں کھڑا دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے زمر ابھی نکلی تھی۔ اس کے دل کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ زمر نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ فوراً اپنی کرسی کی طرف آیا اور انٹرکام اٹھایا۔ احمد، ابھی میرے کیبن میں آؤ۔ چند منٹ بعد احمد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی سر، مجھے زمر کی ایک ڈیٹیل چاہیے۔ وہ کہاں رہتی ہے، کس کے ساتھ رہتی ہے، آفس آنے جانے کے لیے کون سا راستہ استعمال کرتی ہے، سب کچھ۔ جی سر، اور ہاں، اسے خبر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس پر نظر رکھ رہے ہیں۔ سمجھ گیا سر۔ احمد وہاں سے چلا گیا۔ زیار نے دوبارہ زمر کی تصویر اٹھا لی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ نقاب، اور صرف نقاب، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ اس نقاب کے پیچھے وہی لڑکی ہے جسے میں 1 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ادھر زمر پورے راستے یہی سوچتی رہی۔ اس کے دل میں صرف زیار کا سوال گونج رہا تھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ گھر پہنچتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور زبردستی اپنے دل کو سکون دلانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے فرح کو دیکھا وہ فوراً اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا زمر، تم ٹھیک تو ہو؟ زمر کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ وہ مجھے پہچاننے لگا ہے۔ کون، زیار؟ فرح کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ اس نے زمر کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ زمر، یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ تمہیں پہچان رہا ہے، اس میں اتنا گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ نہیں آنٹی، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے پہچانے۔ برسوں پہلے شاید اس نے مجھے اسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ میں ایک ڈری ہوئی لڑکی تھی۔ میں اب بھی ویسے ہی ہوں۔ مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے آنٹی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھے پہچانے۔ زمر بار بار ایک ہی بات دہراتے ہوئے بری طرح رونے لگی۔ فرح کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ انہوں نے زمر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فکر مت کرو، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق آفس کے لیے نکلی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی تاکہ جلدی سے جلد آفس پہنچ سکے، مگر جیسے ہی وہ آفس کے قریب والی گلی میں پہنچی، اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ زمر کا دل زور سے دھڑکا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس کا سابقہ منگیتر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر وہی مکروہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر زمر کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بڑی مشکل سے ملی ہو زمر۔ زمر فوراً ایک قدم پیچھے ہٹی۔ راستہ چھوڑو میرا۔ وہ ہنسا۔ اتنے عرصے بعد ملے ہیں اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں؟ میں نے کہا راستہ چھوڑو۔ وہ آگے بڑھا اور زمر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں لگا تھا تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ زمر نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، چلو میرے ساتھ۔ نہیں۔ زمر کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ پوری طاقت سے اس کے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آدمی اس کی کلائی مزید زور سے پکڑ رہا تھا۔ تبھی اچانک کسی نے آ کر اس کا ہاتھ زور سے پکڑا اور اسے زمر سے دور دھکیل دیا۔ ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ یہ زیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ سابقہ منگیتر نے غصے سے اسے دیکھا۔ کون ہو تم بیچ میں آنے والے؟ زیار نے زور سے اس کے چہرے پر مکہ مارا۔ وہی جسے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ وہ آدمی لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ زمر بری طرح کانپ رہی تھی۔ زیار فوراً اس کی طرف بڑھا۔ زمر، تم ٹھیک ہو؟ زمر کچھ نہ بول سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر زیار نے اس شخص کی طرف قدم بڑھائے اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے بری طرح مارنے لگا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری میری بیوی کی طرف غلط نظر اٹھانے کی؟ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زیار کا جنون دیکھ کر زمر گھبرا گئی۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھ کر زیار کا ہاتھ پکڑا۔ بس کرے، وہ مر جائے گا۔ زمر کی کانپتی آواز سن کر زیار کا ہاتھ رک گیا۔ زیار نے مڑ کر زمر کی آنکھیں بہتے اپنی طرف ہاتھوں سے صاف کیے تو وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ زیار چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ زمر کا کانپتا ہوا وجود اسے اور قریب لے آیا۔ اس نے فوراً اس کے کندھے پکڑ کر پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ زمر نے فوراً نظریں اٹھا لی۔ میں ٹھیک ہوں۔ زیار کی نظر اس کے چہرے پر جم گئی۔ تم نے مجھے اتنے وقت سے بتایا کیوں نہیں کہ تم ہی زمر ہو جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں؟ میں ڈر گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھے پھر سے چھوڑ دیں، ڈرپوک سمجھ کر۔ زمر کی آواز مدھم
تھی۔ زیار نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑا تھا زمر۔ ہاں، بس اپنی ذمہ داری بھول گیا تھا۔ تم ہمیشہ میرے ذہن میں تھی، میرے دل میں تھی۔ میں کسی کو کچھ بتا نہ سکا، مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ کوئی ہے جسے میں انتظار کی سلیب پر چھوڑ آیا ہوں۔ زیار کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو میرے گھر والے تم سے ملنے کے لیے کتنے بےتاب ہیں؟ زمر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں کل اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر لے کر آؤں گا۔ 2 دن بعد زیار اپنی پوری فیملی کو لے کر فراز کے گھر پہنچا۔ فراز نے دروازہ کھولتے انہیں دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیلا دیں۔ زیار کی ماں فوراً آگے بڑھی۔ ہم زمر سے ملنے آئے ہیں۔ فرح خاموشی سے انہیں اندر آنے لے گئی۔ جب زمر کمرے باہر آئی تو ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ زیار کے ساتھ اس کی ماں، والد، بھابھی اور گھر کے باقی لوگ بھی موجود تھے۔ زمر کی نظریں بے اختیار زیار پر جا ٹھہری۔ زیار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں زمر۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے بے اختیار فراز کی طرف دیکھا۔ مگر کچھ نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ اس گھر پر تمہارا حق ہے، میرے نام پر تمہارا حق ہے، میں ہر چیز پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے زمر۔ زیار کی بات سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زیار کی ماں آگے بڑھی اور زمر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم اکیلے نہیں ہو، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت غلط تھا، مگر اب ہم تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بے اختیار فراز کی طرف دیکھا۔ فرح نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ چلی جاؤ زمر، اب تمہیں اکیلے رہنے کی ضرورت نہیں۔ زیار نے آہستہ سے زمر کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ میں دنیا کے سامنے تمہیں اپنے نام سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس بار نہ ڈروں گا، نہ تنہائی، نہ کوئی مجبوری، صرف تمہاری مرضی ہوگی۔ زمر نے لمحوں میں تک اس کی طرف دیکھا۔ اگر پھر سے میں ٹوٹ گئی تو؟ زیار نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو اس بار تمہیں گرنے نہیں دوں گا، بکھیرنے نہیں دوں گا۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل سے اپنا ہاتھ زیار کے ہاتھ میں دے دیا۔ چند دن بعد ان دونوں کا نکاح رکھا گیا۔ گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ زیار کی ماں خود زمر کو تیار کروا رہی تھی جبکہ بھابھی بار بار اسے چھیڑ رہی تھی۔ زمر ہلکے سرخ رنگ کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم اور سکون ایک ساتھ تھے۔ دوسری طرف زیار بھی پہلی بار حد سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو زمر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قاضی صاحب نے زیار سے پوچھا، کیا آپ کو زمر بنت عبداللہ سے نکاح قبول ہے؟ زیار نے فوراً مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، کیا آپ کو زیار ملک سے نکاح قبول ہے؟ زمر نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر زیار کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زمر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ قبول ہے۔ نکاح کے بعد زیار نے پہلی بار اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا جبکہ زمر نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید کچھ محبتیں بہت دیر سے ملتی ہیں، مگر جب ملتی ہیں تو ہمیشہ کے لیے ملتی ہیں۔